بچپن سے لے کر آج تک ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں. اسلامک ایئر بگین دا منتھ آف محرم. مسلمانوں کا سال محرم کے چاند سے شروع ہوتا ہے. تو عالم اسلام میں جتنے بھی اہل اسلام کے مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی احباب سوچ و فراست ہیں، ہر ایک اس بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں کا سال محرم ہی سے شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولیں سارے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں ایک قرآن حکیم کا طالب علم ہوں. قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں آئی جس میں یہ لکھا ہو کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوگا. جتنا بھی اسلام کے اندر ذخیرہ احادیث ہے، جتنے بھی فرمان نبوی ہیں، کوئی ایک حدیث بھی دنیا کا کوئی عالم ہمیں لا کے نہیں دے سکتا جس میں نبی پاک نے فرمایا ہو کہ مسلمانوں میری امت کا سال محرم سے شروع ہوگا. نہ حدیث میں ہے اور نہ قرآن میں ہے. اسلام کا سال، اہل اسلام کا سال کہاں سے شروع ہوگا؟ بولیں سارے. دیکھیں دنیا میں اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، پرویزی ہیں، چکڑالوی ہیں، جہلمی ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوگا؟ محرم. بولیں سارے، کہاں سے شروع ہوگا؟ محرم سے شروع ہوگا. لیکن نہ آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیسے شروع ہو گیا ہے؟ کہاں سے شروع ہو گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے. حضرت فاروق اعظم منبر پر ہیں اور مسلمان تاجر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے عمر، ہم نے سالانہ حساب کتاب کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ سال کی پہلی تاریخ کہاں سے رکھی جائے اور آخری تاریخ کسے سمجھا جائے. تو اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نبی پاک نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی تو حضور کا پہلا قدم مدینے میں یکم محرم کو لگا تھا. اللہ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، عزتیں عطا فرمائے. جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، جتنا بلند کیا اللہ کے نام کو، اللہ آپ کے بخت بلند فرما دے. تو حضرت عمر فاروق نے یہ بات فرمائی. بسم اللہ. جناب عمر نے فرمایا کہ چونکہ مدینے میں نبی پاک کا پہلا قدم پہلے دن یکم محرم سے لگا تو آج سے لے کر قیامت تک نبی کی امت اپنے سال کا آغاز یکم محرم سے کیا کرے گی. تو یہ جو سال کا آغاز محرم سے ہو رہا ہے اسلام کے اندر، یہ مہربانی ہے عمر فاروق کی. نہیں، میں نے کسی مکتبہ فکر کا دل نہیں دکھانا، لیکن میں آئینی فکری رہنمائی کرنے کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو عمر اچھے نہیں لگتے نا تو پھر سال کہیں اور سے شروع کریں نا. اگر آپ کو حضرت عمر اچھے نہیں لگتے تو سال کہیں اور سے شروع. بسم اللہ بسم اللہ. آگے آ جائیں ملک صاحب، آگے آ جائیں. سال کہیں اور سے شروع کر لینا. یہ سال کا آغاز یکم محرم سے کرنا یہ تو عمر فاروق نے کیا ہے نا. تو سورہ مریم کی اس آیت پر ہم نے جو پورا ایک مہینہ اس پہ سبق لیا ہے وہ قربانی کا سبق تھا، اور اس میں بھی ہم نے پورا مہینہ دیکھا کہ قربانی کی قبولیت کی کیا منزل ہے، قربانی کس کی قبول ہوگی. تو وہ مہینہ وائنڈ اپ ہو گیا، آیت کلوز کر لی ہم نے، بات آگے شروع ہو گئی. 5 آیتیں ممبر پر آ گئی ہیں. سورہ عاشوراء سے 42واں سورہ ہے،
22 نمبر آیت آپ نے سنی ہے، 23 نمبر آیت بھی سنی ہے، ابھی 24 بھی سنی ہے، 25 بھی سنی ہے، 26 بھی سنی ہے. یہ 6 آیتیں ہیں جن کی معرفت ہم نے اگلے 2 ماہ حاصل کرنی ہے. یعنی سارا محرم اور سارا سفر ہماری گفتگو انہی آیت پر رہنے والی ہے. لیکن ہے یہ بھی آیتیں قربانی والی، اور وہ جو پہلی مہینے کے ہم نے بات کی وہ بھی قربانی کی تھی. یعنی ذوالحج بھی قربانی کا مہینہ ہے نا. یہ پچھلا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ نہیں بولے سارے بھائی، کس کا مہینہ ہے؟ قربانی کا مہینہ ہے. اور ابھی جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، سال کا پہلا مہینہ، یہ بھی قربانی ہے. یہ کیا ہے؟ قربانی ہے. ذوالحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی ہے. مسلمان کا سال شروع ہوا پھر بھی قربانی ہے، اینڈ ہوا پھر بھی قربانی ہے. نہیں، مسلمان کا آغاز بھی قربانی ہے، مسلمان کا اختتام بھی قربانی ہے، مسلمان کا اول بھی قربانی ہے، مسلمان کا آخر بھی قربانی ہے. تو جب اول بھی قربانی ہے، آخر بھی قربانی ہے، پھر ظاہر بھی قربانی ہونا چاہیے، باطن بھی قربانی ہونا چاہیے. جب ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے، تو پھر درمیان بھی قربانی ہونا چاہیے نا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا اپنی کم علمی اور نہ اہلی کی وجہ سے. آپ میرے سردار ہیں، آپ جتنے افراد بیٹھے ہیں آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. میں واضح نہیں کر سکا. میں دوبارہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان سراپا قربانی ہے. مسلمان ایک بکرے کی قربانی نہیں ہے سال بعد، مسلمان تو سراپا ہی قربانی ہے. دیکھیں یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کسی منزل تک پہنچ جائیں گے کہ اگر آپ کو ایک ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. نماز قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی نیند کی قربانی نہیں کرو گے. بولو جی جسے سمجھ آئیے. نہیں، نماز قائم ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنی نیند قربان نہیں کریں گے، تب تک نماز قائم ہو سکتی نہیں. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے نا. تو فرض نہیں پورا ہو سکتا جب تک آپ بھوک قربان نہیں کریں گے، جب تک آپ پیاس قربان نہیں کریں گے تب تک روزہ تو قبول نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے اگر نہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ آؤ، آ کے عمرہ کرو، آ کے حج کرو. لیکن جب تک آپ جسمانی محنت اور اپنی جیب کا مال قربان نہیں کر رہے تب تک تو حج نہیں ہونے والا. بولے نا جسے سمجھ آئیے بات کی. آپ کو بدن کی قربانی چاہیے. آپ جہاد نہیں کر سکتے جب تک جان کی قربانی نہیں دیں گے. آپ کو جان قربان کرنا پڑے گی، نماز کے لیے نیند قربان کرنا پڑے گی، روزے کے لیے آپ کو بھوک اور پیاس قربان کرنا پڑے گی. خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم. مصطفیٰ ان سے زکوٰۃ وصول کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کا تصفیہ کرو، اور انہیں پاک کر کے ان کے لیے دعا کریں. آپ کی دعا ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی. لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی جب تک مال قربان نہیں کرو گے. ٹھنڈا بولے ہیں، تھکے ہوئے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں میری طرح؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. کا معنی ہے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرو، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرو. آپ بولے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرو، اللہ کے بنائے ہوئے ویر کا احترام کرو، اللہ کے بنائی ہوئی برادری کا احترام کرو. اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ جذبات قربان نہیں کریں گے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا بات کی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
ماں باپ کے حکم پر لبیک کہو، والدین کے حکم پہ لبیک کہو. اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک اولادیں اپنا مزاج قربان نہیں کریں گی. آپ کو سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ لیں. والدین کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک جذبات قربان نہیں کریں گے. اگر اللہ فرمائے قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کی تربیت کرو. ایک ماں جب تک گھر میں قربانی نہیں دے گی اولاد کامران نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی. تو اگر آپ نے اپنی اولاد کو کسی کامرانی پر دیکھنا ہے تو باپ کو اپنے سکون کی قربانی دینا پڑے گی، ماں کو اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑے گی، والد کو اپنے سکون کی قربانی دینا پڑے گی. آپ جب تک قربانی نہیں دیں گے نظام نہیں چلے گا. پتہ چلا مسلمان کے لیے سال بعد ایک لیلے کا نام قربانی نہیں، مسلمان کے تو ہر جذبے اور ہر سانس کا نام قربانی رکھا گیا ہے. مسلمان کے لیے سال کا ابتدا بھی قربانی ہے اور سال کا انتہا بھی قربانی ہے. اور میرا دل ہے کہ میں سورہ حشر سے ایک آیت پڑھوں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہا گا. سورہ حشر قرآن حکیم کا 59 نمبر سورہ ہے اور اس کی 9 نمبر آیت ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، مجھے معاف کیجئے گا میں ساری آیت نہیں پڑھ رہا، نصف آخر پڑھ رہا ہوں اس آیت کا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مالک فرماتا ہے یہ جو نبی کی تربیت یافتہ لوگ ہیں نا، جنہوں نے حضور سے سیکھا ہے نا، جنہوں نے سرکار کی سنگت نصیب ہوئی ہے، جنہوں نے نبی سے سیکھا ہے، جو مصطفیٰ کی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، یہ لوگ اپنے مال اپنے معاملات میں سے غریبوں کو دینے کے بعد اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے. لیکن آیت کی اگلی منزل ہے، پہلی منزل تو یہ ہے کہ دے کر ٹینشن نہیں لیتے، دے کر ٹینشن نہیں لیتے، لیکن اگلی منزل یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی ضرورت کے باوجود کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. نہیں میں سمجھا سکا، اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، بات اگر آپ تک پہنچ جاتی تو آپ تڑپ چکے ہوتے. بھائی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کثرت سے بھی موجود ہو تو ہم مانگنے والے سے جان چھڑاتے ہیں. اللہ آیت میں فرماتے ہیں مصطفیٰ کی تربیت والے لوگوں کے پاس قلت بھی ہو اور انہیں ضرورت بھی ہو تو وہ اپنی ضرورت کو ترک کر کے دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. مرید کے والو، کربلا کا ذکر شروع ہو گیا، حسین کے گھر کا ذکر شروع ہو گیا ہے. وہ گھر ہے جس گھر کی اداؤں پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، جن کی حویلی کا گیٹ کھلتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ قرآن ہی کھل گیا ہے. وہ اس حسین کا ذکر ہے کہ اگر یہ کلام خدا لفظوں میں آ جائے تو کتاب بنتا ہے، انسانوں میں آ جائے تو حسین بنتا ہے. اس گھر کا ذکر ہے اور وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ سورہ عاشوراء ہے، 42واں سورہ ہے اور اس کی 22 نمبر آیت پڑھیں گے، 23 نمبر آیت پڑھیں گے، 24 نمبر آیت پڑھیں گے. لیکن ایک دفعہ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اثر ہے مصطفیٰ کی تربیت کا. اگر حسین ہیں تو مصطفیٰ کی تربیت ہے. آپ اس نام پہ ٹھنڈا نہ بولیے گا، میں پھر کہوں گا اگر حسین ہیں مصطفیٰ کی تربیت ہے، اگر علی ہیں مصطفیٰ کی تربیت ہے، اگر حسن ہیں تو مصطفیٰ کی تربیت ہے،
اگر ابو بکر ہیں تو مصطفیٰ کی تربیت ہے، اگر عمر ہیں تو مصطفیٰ کی تربیت ہے۔ اس گھر کا ذکر ہے کہ ابو بکر منبر پر ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور علی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سے حسین مسجد میں آئے، منبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میرے نانا کے منبر سے نیچے اترو۔ اب علی دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں، ابو بکر جلدی سے نیچے اترے، حسین کو گود میں لیا، ماتھا چوما، قدم پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا اے امام علی مقام، یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ غلام بھی آپ کے نانا کا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لے ذرا۔ تو یہ تربیت ہے حضور کی، یہ تربیت ہے حضور کی تربیت ہے۔ سرکار کی تربیت کیا ہے؟ یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ذرا اس کا شان نزول نہ پڑھ لیا جائے، وقت ہے اس کا شان نزول پڑھ لیا جائے۔ مصطفیٰ کا دربار سجا ہوا ہے، یا اللہ جس نے سبحان اللہ کہا اسے نبی کے دربار کی زیارت کر۔ دربار رسالت سجا ہوا ہے اور کچھ مہمان آ گئے ہیں، حضور کے مہمان ہیں، اور نبی پاک نے دیکھا اور اعلان کیا کوئی ہے جو مصطفیٰ کے مہمان کی مہمان نوازی کر سکے؟ امیر تو بیٹھے تھے نا، سب سے پہلے ایک غریب جلدی سے اٹھا، یا رسول اللہ، فرمایا جی میں مہمان لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لے جاؤ۔ اب یہ مہمان لے کر شام ڈل رہی ہے، نبی کے مہمان کے ساتھ اپنے گھر پہنچا، مہمان بھی صحابی ہے، میزبان بھی صحابی ہے۔ یہ ہے تربیت رسالت۔ ہاں یہ کیا ہے؟ تربیت، بولیں سارے، یہ تربیت رسالت ہے۔ دیکھیں پاکستان کا حدود ضربہ دیکھ لیں، کتنا ملک ہے یہ، اس طرح کے 28 ملک اکٹھے ہو جائیں نا، اتنی سلطنت تھی اسلام کی، اور بادشاہ تھے وقت کے، ابو بکر صدیق وقت کے بادشاہ تھے، اور عمر فاروق مدینے میں گزر رہے ہیں، ایک بیوہ خاتون ہے، نابینی ہے، بے اولاد ہے، ایک جھگی ہے، کچھ سامان ہے لیکن سامان مینجمنٹ میں ہے، جھگی میں پانی ٹھنڈا ہے، کھانا گرم ہے، بی بی مزے میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی چیز کی طلب ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ عمر کو چاہت ہوئی کہ میں ایک دن نکال کر آؤں اور اس بی بی کی خدمت کروں آ کر، اس بیوہ بزرگ عورت کی خدمت کروں آ کے۔ اب حضرت عمر روزانہ آتے ہیں کہ میں خدمت کروں، عمر کے آنے سے پہلے بی بی کا لنگر بھی تیار ملتا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ملتا ہے، برتن بھی صاف ملتے ہیں، صفائی بھی ملتی ہے، مینجمنٹ بھی ساری ہے، یعنی بالکل سب کچھ ٹھیک ہے۔ عمر روزانہ کوشش کرتے ہیں آج میں کرتا ہوں، آج میں کرتا ہوں، آج میں کرتا ہوں۔ عمر وقت بدل بدل کر آتے ہیں، جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمر کے آنے سے پہلے وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب بی بی سے آ کے عمر بات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کون آتا ہے، بس کوئی آتا ہے، چپ چپ ہی آتا ہے، چپ چپ ہی چلا جاتا ہے، میرے سارے کام کر جاتا ہے۔ آج عمر نے فیصلہ کیا آج میں ضرور دیکھوں گا یہ کون ہے۔ ساری رات عمر فاروق تاک لگا کے بیٹھے رہے، تو جب دیکھا کہ عمر کے آنے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے ابو بکر آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق جس نے صبح اٹھ کر خلافت کا نظام چلانا ہے، بادشاہت کرنی ہے، وہ آدھی رات کو نبینی بیوہ بے اولاد خاتون کی جھگی میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں، پوچھا بھی کر رہے ہیں، کھانا گرم کر رہے ہیں، پکا بھی رہے ہیں، پانی ٹھنڈا بھی لا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ابو بکر، عمر جتنا مرضی زور لگا لے ابو بکر سے سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ تربیت ہے مصطفیٰ کی،
یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے. مہمان صحابی، میزبان صحابی. جب گھر آئے بیوی سے ڈسکس ہوئی، اس نے کہا گھر میں ایک روٹی ہے، بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے. اس نے کہا بلی مانس میں مصطفیٰ کا مہمان لے کر آیا ہوں. آگے عورت بھی صحابیہ تھی، کہنے لگی اچھا میرے سرتاج پھر کوئی بات نہیں، اگر حضور کا مہمان ہے تو میں بچوں کو سلا دیتی ہوں. انہیں تسلی دے کر سلا دیا گیا. کھانے میں ایک روٹی، تھوڑا سا سالن. میزبان نے اٹھایا تو ایک دفعہ اپنی گھر والی سے کہنے لگے اگر میں حضور کا غلام ہوں تو وہ بھی نبی کا صحابی ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے اکیلے نہیں کھانا آپ کے بغیر تو پھر میں کیا کروں گا. اب صحابیہ نے کہا پریشان نہ ہو میرا سر کا تاج، اگر اس نے یہ جملہ کہا تو میں فوراً شمعدان بجھا دوں گی، لائٹ بند کر دوں گی، دیوا بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، وہ کھانا کھاتا رہے تو منہ ہلاتا رہے، وہ شیر ہو کے کھا لے گا. وہی کام ہوا. جب کھانا لگا مہمان کہنے لگا بھائی میں تیرے بغیر نہیں کھاؤں گا. بیوی نے شمعدان کو بند کیا، لائٹ بجھ گئی، وہ منہ چباتا رہا، مہمان کھانا کھاتا رہا. نماز فجر کے لیے جب دونوں مسجد نبوی میں پہنچے تو دہلیز پر محمد کھڑے ہیں اور میزبان مرید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرا صحابی مبارک ہو، اللہ نے سورہ حشر کی نامی آیت تیری شان میں نازل کی ہے. یہ تربیت ہے مصطفیٰ کی، یہ حضور کی تربیت ہے. تو کیا تربیت ہے؟ قربانی. تربیت کیا ہے؟ قربانی. مسلمان کا آغاز بھی قربانی، مسلمان کا اختتام بھی قربانی. اگر کوئی باپ ہے تو قربانی، اگر کوئی بیٹا ہے تو قربانی، اگر کوئی بیوی ہے تو قربانی، اگر کوئی بیٹی ہے تو قربانی، اگر کوئی طالب علم ہے تو قربانی، اگر کوئی بزنس مین ہے قربانی. بھائی بولو سارے کیا ہے؟ یہ نظام چلے گا قربانیوں کے ساتھ. اگر قربانی ختم تو نظام ختم. جذبات کو قربان کرنا ہے، احساسات کو قربان کرنا ہے، مزاج کو قربان کرنا ہے، وقت کو قربان کرنا ہے، نیند کو قربان کرنا ہے، جبھی تو نظام چلے گا نا. ہاں اسلام کا آغاز بھی قربانی سے ہوا اور اسلام کا اختتامی سال بھی قربانی، سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوا اور سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ دونوں قربانیاں ہیں، ڈیٹ نہیں بدلی قربانی کی. دونوں ہی قربانیاں 10 کو ہوئیں، ایک 10 ذوالحج کو ہو رہی ہے، ایک 10 محرم کو ہو رہی ہے. بند کمرے میں قربانی نہیں دی گئی، دونوں کے لیے میدان سجا. ایک میدان مینا میں ہو رہی ہے، ایک میدان کرب و بلا میں ہو رہی ہے. دونوں قربانیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 گھر قربانی دے رہے، جو دیکھنے میں 2 ہیں حقیقت میں 1 ہے. 2 گھر ہیں، کمال ہے دونوں ہی درود والے گھر ہیں. ابراہیم اور ان کی آل پر بھی درود ہے، محمد اور ان کی آل پر بھی درود ہے. لیکن فرق یہ ہے مینا میں قربانی دینے والا خلیل کا گھر ہے، کربلا میں قربانی دینے والا حبیب کا گھر ہے. یہ جملہ وزنی تھا، آپ نے قدر نہیں کر سکے. میں دوبارہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مینا کے میدان میں قربانی دینے والا خلیل کا گھر ہے، کربلا میں قربانی دینے والا حبیب کا گھر ہے. اگر میں اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ تک بات پہنچانے میں قاصر رہا تو میں معنی کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، مینا میں قربانی دینے والے اللہ سے پیار کرنے والے ہیں. یہ جملہ بڑا ہے، پھر کہنا چاہتا ہوں، مینا میں قربانی دینے والے اللہ سے پیار کرنے والے ہیں.
کربلا میں قربانی دینے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اچھا چلیں اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ منا میں قربانی دینے والے وہ ہیں جنہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، جنہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، وہ ہیں جو منا میں قربانی دے رہے ہیں۔ جو کعبے کی دیواریں بلند کریں وہ منا والے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ جو کعبے کی عزت بلند کریں وہ کربلا والے ہیں۔ پھر سے میں لفظ بدلنا چاہتا ہوں، منا والوں نے کعبہ بنایا ہے، کربلا والوں نے کعبہ بسایا ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، پھر سے میں بدلتا ہوں اس جملے کو۔ منا میں وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو پکڑا کعبہ کیا، کربلا میں وہ ہیں جنہوں نے نگاہ اٹھائی کعبے کو قبلہ کیا۔ واہ، کیا خوبصورت مجمع ہے آپ کا، کیا خوبصورت سنتے ہیں آپ احباب۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین کہا کریں، عزتیں عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ منا والے خدا سے کعبہ بناتے ہیں اور پھر مزدوری طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں آیت پڑھوں، ربنا تقبل منا۔ ملک صاحب ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور پرماننٹ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، یہ میرے سامنے سورہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ ہے، اور میرے سامنے جو آیت ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجئے سارے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں، ہاں، جب ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے، جب ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند فرما رہے اچھا تھے، پھر جی، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما۔ اب رک جائیے گا، منا ہے، درود کا پائیوال گھر ہے، ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر جملہ دہراؤں، درود کا پارٹنر ہے، اور کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا جی بابا دعا نہ مانگ لیں۔ پتہ چلا نیک کاموں کے بعد دعا مانگنا بدعت نہیں ہوتا، سنت ہوتا ہے۔ دعا کہیں بھی مانگی جا سکتی ہے، نیک کام چاہے جنازہ ہی پڑا ہو دعا مانگ لینی چاہیے۔ چلو واہ جی واہ، جسے سمجھ آئی ہے اس کی کیا بات ہے جناب۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کون دعا مانگنے لگا ہے؟ نبی۔ آمین کون کہنے لگا ہے؟ نبی۔ دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ کھولیں جناب، ربنا وجعلنا مسلمین لک، دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، دعا یہاں سے شروع ہوئی ہے نا ملک صاحب، جی ہے نا جی۔ لیکن پہلا جملہ کیا ہے؟ تقبل منا، قبول کر ہم سے۔ دعا نہیں مانگ رہے ابراہیم، پہلے قبولیت کی سند لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، ایسے تھوڑی بات ہوگی، پھر سے کہنا چاہتا ہوں ابراہیم دعا نہیں مانگی، ابھی قبولیت کی سند پہلے مانگی ہے، دعا بعد میں مانگی ہے۔
اب یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دعا مانگتے ہیں، قبول تو اس نے اپنی مرضی سے کرنی ہوتی ہے، رد نہیں کرتا وہ مسلمان کی دعا۔ مصطفیٰ کے غلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، دعا کو قبول کرتا ہے، نہ کرے تو نعم البدل دیتا ہے، نہ دے تو قیامت میں اجر دیتا ہے۔ محمد کے غلام کے ہاتھوں کو رد تو نہیں نہ کرتا۔ آپ سارے بولو دعا رد ہو سکتی؟ اوے اونچا بولو، مسلمان ایسے کرے اللہ رد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ مسلمان کے ہاتھوں کو رد کرتا نہیں کرتا، نعم البدل دیتا ہے۔ نعم البدل نہ دے تو اس پہ اجر دیتا ہے، اجر بھی نہ دے تو قیامت والے دن اس کا اجر دیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ اب جس کی نوکری کی وجہ سے اللہ ہم جیسوں کا رد نہیں کرتا، تو اگر وہ محبوب قیامت والے دن گناہگاروں کے لیے خود اٹھائے تو کیسے رد کر دے گا؟ یہ جملہ ضائع کیا آپ نے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مینا والے دعا نہیں مانگتے، پہلے قبولیت مانگتے ہیں، قبولیت کی سند لینے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ مینا والے قبولیت کی سند لے کر بعد میں مانگتے ہیں، پر مانگتے تو ہیں نا، وہ مانگتے تو ہیں نا۔ اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے، دنیا کے اسلام کے اندر کوئی بندہ یہ نہیں دکھا سکتا کہ مصطفیٰ نے زبان سے کہا ہو کہ کعبے کو قبلہ کر، فقط پلک ہلتی تھی، پلک 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 ہلتی تھی۔ مینا والے مانگ کر لیتے ہیں، کربلا والوں کی پلک ہل جائے تو خدا قبول کرتا ہے۔ اسے سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ، مردوں کی طرح کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا۔ قربانی دونوں گھروں نے کی ہے اور دونوں گھر درود والے ہیں، لیکن ایک گھر حبیب کا ہے، ایک گھر خلیل کا ہے۔ آہا، ایک گھر مینا میں ہے، ایک گھر کربلا میں ہے۔ اچھا، سورہ ابراہیم سامنے آ گئی، 14 نمبر سورہ ہے، اور میرے سامنے 35 نمبر آیت سامنے آ گئی۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 35 نمبر آیت آ گئی ہے۔ یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں یار ذرا جناب، یہاں سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقوموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ سبحان اللہ کہو جناب۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی۔ یہ رک جائیں ذرا، یہ کچھ کیا ہے؟ کچھ دوبارہ پڑھیں ملک صاحب۔ اے میرے رب، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہاں کھڑے ہیں؟ ٹبے پر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بتائیے ذرا۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں نے اپنی کچھ اولاد کچھ نہیں، آگے چلوں گا، کچھ اولاد۔ یہ اولاد کون سی تھی؟ اسماعیل۔ بیوی کون سی تھی؟ ہاجرہ۔ کہاں کھڑے ہیں؟ جنگل میں۔ ابراہیم کی کتنی عمر ہے؟ 86-87 سال۔ اولاد کیسے ہوئی؟ بڑی دیر کے بعد۔ لیکن پھر بھی ابراہیم نے کہا اے اللہ، یہ میری کچھ اولاد ہے، ساری نہیں، یہ میری کچھ اولاد ہے، ساری نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ میری کچھ اولاد ہے، ساری نہیں۔ پتہ چلا ابراہیم کو جنگل میں کھڑے ہوئے اسماعیل کو تک کر پتا تھا کہ یہ اسماعیل ہے، ابھی پیچھے اسحاق بھی آئے گا۔ یہ نظر ہے مینا والوں کی۔ مینا والوں کی نظر یہ ہے کہ جو آیا ہے اسے جانتے ہیں، جو آئے گا اسے بھی جانتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیوں؟ کیونکہ مینا والوں کا یہ مقام ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، چھٹا سورہ ہے اور 75 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ
नुरी इब्राहिमा मलकूत समावाति वल अर्द, सुभान अल्लाह कहो। वकज़ालिका नुरी इब्राहिमा, सूरह अनाम छठा सूरा है और 75 नंबर है। वकज़ालिका नुरी इब्राहिमा मलकूत समावाति वल अर्द, सुभान अल्लाह कहो जनाब। और इसी तरह इसका मतलब है ये काम आगे भी होगा, ये काम पीछे भी हुआ है, इसी तरह। अच्छा जी, क्या? और इसी तरह हम इब्राहिम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और जमीन की। कायनात मैंने मीना वाली की तली पर रखी है, कायनात मैंने मीना वालों की तली पर रखी है, इसलिए ये इस्माइल को भी जानता है, इसहाक को पहचानता है, क्योंकि मैंने कायनात इसकी तली पर रखी है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावाति वल अर्द, इब्राहिम को मैं कायनात दिखा रहा हूं, मोहम्मद को बिठा के बना रहा हूं। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रई, जनाब। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई। जंगल है, जंगल जहां मैं ले आया हूं, जंगल है, मेरा बेटा जंगल में है, मेरी बीवी जंगल में है, जहां कुछ नहीं उगता, कोई शय नहीं यहाँ पे, ना खाने वाली ना पीने वाली, पर इंदा बैतिकल मुहर्रमी, तेरे हुर्मत वाले घर के पास कख नहीं है थे, पर तेरा घर तो है ना। मुझे मेरी बीवी की इज्जत का खतरा नहीं, तेरा घर मेरी बीवी की इज्जत का मुहाफिज है। मुझे मेरे बच्चे की जान का खतरा नहीं, तेरा घर मेरे इस्माइल की जान का मुहाफिज है। मेरी बीवी भूखी नहीं मरेगी, तेरा घर खुराक भी देगा, मेरा बच्चा प्यासा नहीं मरेगा, तेरा घर है ना। अब मुझे बताओ कि अगर इब्राहिम नबी होकर काबे को मुश्किल कुशा मानकर भी नबी है, तो हम काबे में आने वाले अली को मुश्किल कुशा क्यों नहीं मानेंगे? कोई मजबूत शहवा ले आओ, पी रहे जे। हाँ, फजाल किबला ले युकीमु सलाता फजाल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, किधर है? ऐ हमारे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। अच्छा, तो तू लोगों के कुछ दिल उनकी तरफ माइल कर दे। कुछ दिल, सारे नहीं। इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कुछ दिल मेरी औलाद की इज्जत करें, कुछ दिल। आय हाय, ना करो यार, मैं फिर क्या। आज का हाशमी औलाद रसूल हो तो इब्राहिम का बेटा है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिमा, तुम सारे इब्राहिम के बेटे हो, कुरान है, तुम सब इब्राहिम के बेटे हो, लेकिन तुम रूहानी बेटे हो, हम जिस्मानी बेटे हैं। बोलो ना, जिसे समझ आ गई है बात की। हम जिस्मानी बेटे हैं, तुम रूहानी बेटे हो। अब अल्लाह के सामने इब्राहिम ने कहा सारे मेरी औलाद की इज्जत ना करें, बस कुछ दिल हो। यार बोलो ना, जिसे समझ आई है। सारे मेरी औलाद की इज्जत ना करें, कुछ दिलों में मेरी औलाद का प्यार डाल। एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मीना वाले अपनी औलाद का प्यार खुद मांग रहे हैं। ये जुमला वजनी है, मैं नहीं पढ़ने वाला, छोड़ते हैं इसे, ये रहने देना, इसको रहने दो। जवानों, इस जवानी को आग लगाओ जो कुरान और हुसैन के प्यार में चुप बैठी हुई है। भाई बार वालों, जिसे आले रसूल से जितना प्यार है उतना ऊंचा सुभान अल्लाह सुनाओ ना। चलो, फजाल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, इब्राहिम अपनी औलाद का प्यार मांग रहे हैं, लोगों के दिलों में मेरी औलाद का प्यार डाल दे। ओए मीना वाले, अपनी औलाद का प्यार आप मांगते हैं। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, करबला वालों का प्यार खुदा मांगता है। हम खाली हुसैन वाले नहीं हैं, हम जितने हुसैन के हैं उतने हसन के हैं, इसलिए कि हम अली को मानते हैं। आप ठंडा बोले हैं, जिस बाप को माने उसकी सारी औलाद को मानते हैं। हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। हुसैन जिसके सामने लड़ते हैं, हमारी उससे लड़ाई है।
حسن جس سے صلح کرتے ہیں ہماری اس سے صلح ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. ہم حسن والے بھی ہیں حسین والے بھی ہیں. بولے نہیں میرے ساتھ, ہم حسن والے بھی ہیں اور حسین والے بھی ہیں. مینا والے اپنی اولاد کا پیار مانگ رہے ہیں, کربلا والوں کا پیار خدا مانگ رہا ہے. ایک جملہ آگے پڑھوں اگر آپ اجازت دیں سارے دوست. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ سارے, جاگ رہے ہیں نا؟ چلو. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے. ٹھیک ہے, اب میں کچھ پہ نہیں رکا. کچھ کیوں, سارے کیوں نہیں؟ چلیں نہیں بات کرتے, آگے چلتے. چلیں, ضرورت ہے. چلو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ دل میری اولاد سے پیار کریں, کچھ دل, سارے نہیں. آیت پکڑ کر بندہ امام حسین کے پاس آیا ہے اور آگے کہنے لگا امام. فرمایا جی. آپ ابراہیم کی نسل ہے نا؟ فرمایا ہاں. تو ابراہیم نے آپ ہی کا پیار مانگا نا؟ فرمایا ہاں. تو کچھ کا کیوں مانگا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سارے شہیدوں کی عزت کریں؟ حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, فرمانے لگے میرے دادا کا منشا یہ تھا کہ میری اولاد کے ساتھ پیار وہ کرے جن کی مائیں ایماندار ہوں. ہائے ہائے ہائے, اور بولو جسے سمجھ آئی ہے. آج اگر نسل رسول کے سامنے تمہارے دل پیار سے جھکتے ہیں تو اپنی ماں کے قدم چوم کر کہا کرو اماں یہ تیری ایمانداری ہے جو اللہ نے میری گھٹی میں سیدوں کا پیار رکھا ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے, شاید وہ احسان مانے. ابراہیم نے کہا میری اولاد کو رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. رزق ایسا ہو کہ اللہ کا قرب بڑھے, رزق ایسا ہو کہ اللہ کا قرب بڑھے. مزہ آ رہا ہے, گرمی نہیں لگ رہی, حسین کی محبت کا سرور آ رہا, پسینہ نہیں آ رہا, مدینہ نظر آ رہا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو گے ذرا. اللہ کہتا ہے ابراہیم نے کہا تھا میری نسل تیرا شکر ادا کرے, انہیں رزق دے تیرا شکر ادا کرے, انہیں رزق دے وہ تیرا شکر ادا کرے, انہیں رزق دے وہ تیرا شکر ادا کرے, انہیں رزق دے. اسماعیل کو رزق دے وہ تیرا شکر ادا کرے, وہ تیرا شکر ادا کرے. میری نسل کو رزق دے وہ تیرا. یہ مینا والوں کی بات ہے, وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں رزق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں, رزق دے کہ تیرا شکر ادا کریں, رزق دے کہ تیرا شکر ادا کریں. اللہ کہتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. منا والے ہمیں مجھے کہتے رہے ہمیں رزق دے تاکہ ہم تیرا شکر ادا کریں. کربلا والوں سے میں کہتا ہوں جو تم سے پیار کرے گا خدا ان کا شکریہ ادا کرے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, مینا والوں کا ذکر کرو, سارے کرو, مینا والوں کا ذکر کرو, لیکن کہاں کرو؟ مینا میں آ کے کرو. کون کریں؟ امیر کریں. کب کریں؟ حج کے موقع پر کریں. حج کے موقع پر صرف امیر لوگ کٹھے ہو جائیں, مینا والوں کا ذکر کر لو. لیکن کربلا والوں کا ذکر مرید کے کی گلی گلی میں امیر بھی کرنا, غریب بھی کرنا. دونوں گھر نبی کے ہیں, دونوں ہی درود والے ہیں, دونوں ہی قربانی دے رہے ہیں, دونوں کا میدان سج رہا ہے, تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مینا اور کربلا کا فرق دیکھ. مینا میں قربانی دینے والا اکیلا گیا ہے, اکیلا ہے, اکیلا ہے. کربلا میں قربانی دینے والے
72 نظر آ رہے ہیں. اور پھر مینا والا اپنے گھر سے نکلا ہے، کھاتا پیتا جا رہا ہے. مینا والا اپنے گھر سے نکلا ہے، نام حسین سنتے ہی آنسو نکل پڑے. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. یقین کریں حسین وہ درد کا نام ہے. نام لے لیں تو مسلمان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، اگر نہ کسی کو آنسو آئے تو وہ چپ ضرور ہو جاتا ہے. یہ ہے حسین. تو مینا کھاتے پیتے گئے ہیں، کربلا 3 دن کے پیاسے ہیں. اللہ آپ کی آنسو قبول فرمائے. مینا والا اپنے گھر سے گیا ہے، کربلا والے کئی مہینوں سے سفر میں مسافر ہیں جو جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں مینا والے نے اپنے باپ سے کہا تھا بابا آنکھوں پر پٹی باندھ، بابا مجھے رسی باندھ، بابا میرے کپڑے گھر جانا، میری ماں کو دینا، صبر آ جائے میری ماں کو، بابا میری آنکھوں پر پٹی باندھ. یار یہ پچھلے جمعے بھی کسی نے عجیب سا سوال پیش کیا ہے کہ اگر با عمل سید ہو تو غیر سید کو مصلی پر کھڑا کرنا کیسا ہے. یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے جو بھی یہ سوال کر رہا ہے. وہ پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. پچھلے جمعے بھی اس نے یہی سوال کیا کہ سید کو غیر سید پہ ترجیح دینا کیسا ہے. وہ انتظامیہ سے بات کر لو یار. چلیں کہاں پر تھا میں. ایک آخری جملہ عرض کرتا ہوں، برداشت کیجئے گا. مینا والے کی ماں کو تسلی تھی دعوت پہ جا رہا ہے، شام کو آ جائے گا. اوے میرے سردارو، مینا والے کی ماں کو تسلی تھی میرا شام کو بچ کے آ جائے گا. اوے میں پھر کہہ رہا ہوں مینا والی ماں کو تسلی تھی میرا شام کو بچ کے آ جائے گا. ہائے مینا والی ماں تیار کر رہی ہے اس لیے کہ شام کو بچ کے آ جائے گا. کربلا کی ہر ماں کو پتا تھا تیاری میں کرواؤں گی، واپس کبھی نہیں آئے گا. ایک آخری جملہ، اگلے جمعے سے تقریر شروع ہو جائے گی. آج تمہید تھی. مینا کی قربانی میں ماں اپنے گھر کی 4 دیواری میں تھی. بس جس نے سمجھ لیا اس نے سمجھ لیا. اس سے آگے میں پڑھ نہیں سکوں گا. مینا کی قربانی میں ماں اپنے گھر میں تھیں اور 4 دیواری میں تھیں اور پرسکون تھی ماں. اوے میرے سردارو، کربلا کی ہر ماں ٹبے پر بیٹھ کر 70 قدموں پر بیٹھ کر اپنے بیٹوں کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں. یہ ہے مینا اور وہ ہے کربلا. میرے صاحبو، مینا والا گیا، شام کو بچ کے آ گیا. کربلا میں جو گیا ہے پھر کبھی واپس نہیں آ سکا. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. میرا سلام ہے آپ کے روتے ہوئے آنسوؤں پر اور اس قلندر کی قبر پر جس نے کہا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری.